سب سے پہلے امت کی بیٹیوں کو قتل سے بچانا ہے، خودکشی سے بچانا ہے۔ امت کی بیٹیاں آج خودکشی کر رہی ہیں اور امت کی بیٹیوں کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں زمانے جاہلیت میں ایسے سنگ دل باپ پائے جاتے تھے جو اپنی زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے تھے۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 50 پر 8 اور 50 پر 9 میں ان کی اس سنگ دلی کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو کسی لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو مارے غم و غصے کے ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، لوگوں سے اپنے چہرے کو چھپائے پھرتے تھے اور دل ہی دل میں یہ سوچتے کہ آیا ذلت و رسوائی کو برداشت کرتے ہوئے اس بیٹی کو میں زندہ باقی رکھوں یا اس کو میں اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دوں۔ اللہ نے کہا الا ساء ما یحکمون، اے لوگوں سنو کتنا برا فیصلہ یہ لوگ کرتے تھے کہ بیٹیوں کو اپنے لیے یہ منحوس سمجھتے تھے اور بیٹیوں کو اپنے لیے ذلت و رسوائی کا باعث سمجھتے تھے۔ ان کی یہ سوچ، ان کی یہ فکر، ان کا یہ خیال بہت ہی برا اور بہت ہی گندا تھا۔ تو زمانے جاہلیت میں لوگ ان کے وجود کو اپنے لیے منحوس سمجھتے تھے اور زندہ بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے تھے۔ وہ جاہلیت قدیمہ تھی، قدیم جاہلیت تھی۔ آج ترقی یافتہ اس زمانے میں جدید جاہلیت میں آپ دیکھیے کہ لوگ بچوں کی پیدائش کو اپنے لیے ایک مشکل چیز سمجھتے ہیں۔ ان کے اخراجات کو سوچ کر کے، ان کے معاش کے مسئلے کو لے کر کے، کہاں سے ہم ان کو پالیں گے، کیسے ان کی پرورش کریں گے، اور مہنگائی تیزی کے ساتھ آئے دن بڑھتی جا رہی ہے، ہماری کمائی مختصر ہے، آمدنی بہت محدود ہے، کیسے ہم بچوں کو پالیں گے۔ اس لیے کچھ لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں ہم دو ہمارے دو۔ ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کہتے ہیں ابھی نہیں، دو بچوں کی پیدائش ہو گئی تو کبھی نہیں۔ یعنی مختصر فیملی ہمارے لیے، ایک لڑکا ایک لڑکی ہو گئی تو بچوں کی پیدائش کو جان بوجھ کر کے بند کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بہت ہی وہ جاہلیت تھی، پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے۔ آج ہم ترقی یافتہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مشنری کے ذریعے ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق ہم ان کے حمل کو اپنے عورت کے حمل کے ساقط کرا دیتے ہیں اور ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ آئندہ پیدائش ہو ہی نہ اور بچوں کی پیدائش یہاں سے بند ہو جائے۔ میرے بزرگ اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 31 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اے لوگوں اپنے بچوں کو غریبی اور مفلسی کے ڈر سے ان کو قتل مت کرو، ان کو اس دنیا میں جینے کا حق دو۔ اس زمین پر پیدا ہونے والا ہر بچہ اپنی روزی لے کر کے اترتا ہے، ان کے معاش، ان کے اخراجات، ان کو کھلانے پلانے کی فکر تم مت کرو۔ پیدا ہونے والا بچہ اپنی روزی لے کر کے آتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے کہا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی روزی دیں گے۔ ہو سکتا ہے اس بچے جس کی پیدائش کو تم اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے ہو، اس کے ذریعے تمہاری زندگی گزر بسر ہو جائے، تمہارے لیے وہ بچہ سہارا بن جائے، تمہاری زندگی میں تمہاری دیکھ بھال کرنے والا بن جائے۔ ہم اسے بھی روزی دیں گے، تمہیں بھی روزی دیں گے۔ اور یاد رکھو ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بچوں کو غریبی اور مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا، ان کی پیدائش کو روکنا، جدید ٹیکنالوجی کے سہارے بچوں کی پیدائش کو بند کرانا، یہ انتہائی سنگین جرم ہے، بہت بڑا گناہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول ای الذنب اعظم، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تقتل
ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، وہ اللہ جو تمہارا خالق ہے، جس نے تنہا تمہیں پیدا کیا ہے، تم اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، شرک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد، شرک کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان تقتل ولدک خشیۃ ان یاکل معک، تم اپنے بچے کو قتل کرو اس ڈر سے کہ تمہارا بچہ تمہارے ساتھ کھائے گا، اس کے کھلانے پلانے کو سوچ کر کے کہاں سے اس کو پالیں گے، کہاں سے اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، اس ڈر سے تم اپنے بچوں کو قتل کر دو، اس کی پیدائش، اس کو پیدا ہونے ہی سے روک دو، اس کو زمین میں جینے کا حق مت دو۔ یہ اللہ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ۔ کیا اس گناہ کی سنگینی کا ہمیں ذرا بھی احساس ہے؟ ہمیں اس گناہ کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے، اور بچوں کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کی پیدائش سے جان بوجھ کر کے ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر کے ہمیں اس جرم عظیم کے ارتکاب سے بچنا چاہیے۔ میرے بزرگ اور دوست، یہ بھی ایک طرح کا قتل ہے، یہ بھی ایک طرح کا قتل ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زمین میں زندہ دفن کی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا، آخر اس کا جرم کیا تھا، اس کا قصور کیا تھا، کس جرم کے پاداش میں اسے قتل کیا گیا، کس جرم کے پاداش میں اسے جینے کا حق نہیں دیا گیا۔ ہم اللہ کے نزدیک مسئول ہوں گے، ہم سے سوال کیا جائے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ